بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. برکت رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کے روزے جیسے جیسے گزر رہے ہیں ویسے ویسے کچھ خاص احکامات جو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہت ساری شرعی باتیں رکھتے ہیں جو جاننا ضروری ہے, جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جن پر عمل کرنا ہے تو وہ پتہ بھی ہونی چاہیے. اب ہمیں صدقے کی بہت ساری صورتیں معلوم ہیں, ہمیں زکوٰۃ کا پتہ ہے, ہمیں صدقے کے حوالے سے معلوم ہے, لیکن جب بات فطرانے کی آتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں فطرانے کے حوالے سے, کیونکہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے لیے فطرانہ ہم میں نہیں ہے, ہم پر نہیں ہے کہ ہم فطرانہ دیں, ہم تو ویسے ہی لیتے ہیں. تو سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا جو فطرانہ یا زکوٰۃ لیتے ہوں کیا انہیں بھی فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے, اور فطرانہ بذات خود ایک چیز کیا ہے, فطرانہ ہے کسے کہتے ہیں, یہ صدقے کی کون سی قسم ہے. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بالخصوص ہمارے شرعی احکامات کے حوالے سے ہمارے تشفی جواب دینے کے لیے جناب مفتی یاسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب, چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اس لیے کوئی اور بات کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنے ٹاپک پر ہی آتے ہیں. جی فرمائیے. سب سے پہلے فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں قرآن کریم میں لفظ صادقہ استعمال ہوا ہے. مثلا سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ, کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے لیجئے صدقہ. اب لفظ صدقہ جو ہے چونکہ ماہ رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے تو لفظ صدقہ جو ہے یہ زکوٰۃ کے لیے بھی بولا جاتا ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا, نفلی خیرات کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور بالخصوص ماہ رمضان میں فطرانہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لفظ صدقہ ہم نے سمجھ لیا. اس کے بعد لفظ الفطر ہے. فطر کا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا, توڑنا, ٹھیک ہے, لیکن عرف عام میں اور شرع پاک میں الفطر کا معنی دو چیزوں پر بولا جاتا ہے, ایک صدقۃ الفطر اور ایک عید الفطر, ٹھیک ہو گیا. تو صدقۃ الفطر کا جو مفہوم بنے گا وہ یہ بنے گا اللہ جل وعلا کی راہ میں کسی مستحق کو مال دینا, یہ صدقہ فطر ہے. کتنا دیا جائے, کون دے سکتا ہے, پھر اس کے آگے شاخیں ہیں. ان ساری چیزوں کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آخر کیوں رمضان المبارک ہی میں صدقۃ الفطر دیا جائے, اس کے علاوہ 11 ماہ ہیں وہاں کیوں نہیں دیا جاتا. اس کا لاجیکلی جواب یہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی راہ میں اتنی مقدار میں صدقہ دو. عرض کی گئی یا رسول اللہ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو, روزہ رکھنے کے بعد ارادتاً یا غیر ارادہ, سہون یا عمدن, دونوں صورتوں میں آپ کی زبان سے ایسا کلام نکلا جو منافی صوم تھا, اور آپ کے اعضائے جسمانیہ سے اعضائے بدنیہ سے ایسے افعال صادر ہوئے جو منافی صوم تھے. ان اعضاء کے ایسے کام اور ایسے عمل کی وجہ سے جو آپ کے روزے کے اندر کمی اور نقص آ گیا ہے, اس کمی اور نقص کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دو, تاکہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جیسے فرض ہوا تھا اسی کے مطابق اس کی جزا کا بھی بندے کو حق مل جائے. اور دوسرے نمبر پہ اعضائے بدنیہ کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اعضائے بدنیہ کے بعد ہم روزہ کی اپنا فطرانہ کیوں دیتے ہیں. اس کی دوسری پوزیشن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں چاہتا ہے جس طرح رمضان کے اندر ہم نے روزہ رکھا, ہم نے افطاری کی, اسی طرح ہمارے وہ بھائی, ہمارے وہ مسلم بھائی جو مستحق تھے اور اس کام کو رکھنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس ایسے کوئی اثرات اور ایسے ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا, ایسی چیزیں ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ روزہ بھی رکھ سکتے اور افطاری بھی کر سکتے, تو اہل اسلام کو حکم دیا کہ تم اتنی مقدار میں ان کو مال دے دو تاکہ وہ تمہارے ساتھ روزوں میں بھی شامل ہو جائیں.
پیسہ مال تمہارا ہو، عمل ان کا ہو، عمل کا ان کو ثواب مل جائے اور مال کا تمہیں ثواب مل جائے۔ تو صدقۃ الفطر کا مفہومی معنی یہ بنے گا کہ اللہ کی راہ میں ماہ رمضان المبارک میں فطرانہ ادا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مفتی صاحب، ایک تو ہو گیا کہ مطلب فطرانہ ادا کیا جائے، دوسری چیز یہ ایک ہمارے عرف عام میں نا سب کے ذہنوں میں ایک بات فطرانے کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ جو کماتا ہے گھر میں، جو خرچ کرتا ہے گھر میں، تو فطرانہ سارا کا سارا وہ ہی نکالے گا۔ اس میں کس حد تک بات یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ یہ حکم دیتا ہے، ہمارے یہاں یہ رسم موجود ہے اور ہمارے ہاں یہ رسم بھی موجود ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑا ہوتا ہے گھر کا وہ سب کی طرف سے صدقہ بھی دیتا ہے، بلکہ سب کی طرف سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مطلب رسم پائی جاتی ہے، لیکن اہل اسلام یہ کرتے ہیں، لیکن اسلام کا حکم یہ نہیں ہے۔ اسلام دو چیزیں بتاتا ہے۔ نمبر ایک کہ جب کوئی بھی شخص بالغ ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب وہ صاحب اختیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب خود اس کے والد کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا بچہ تھا، جیسے ہی بلوغت تک پہنچا، اگرچہ اس کا بیٹا ہے لیکن اس کی ولایت اس کو حاصل نہیں ہے۔ کیسے؟ یعنی اب وہ صاحب اختیار بھی ہو گیا اور بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد اب خود وہ کمانے کے لائق بھی ہو گیا۔ تو لہٰذا اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا بڑا اس کی طرف سے فطرانہ نہ دے، بلکہ وہ بچہ خود کمائے اور اپنے حلال کی کمائی سے فطرانے کو ادا کرے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو محترمات ہوتی ہیں ان کا جو فطرانہ ہوتا ہے، ان کے جو شوہر ادا کرتے ہیں، حالانکہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ شوہر کے بجائے وہ عورتیں خود اپنا فطرانہ ادا کریں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ادا کریں، حالانکہ وہ تو اس کے نکاح میں ہیں، نکاح کی ملکیت میں ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب وہ نکاح کی ملکیت میں آئی تو نکاح کی ملکیت اس کے حق میں ہے، لیکن فطرانے کی ملکیت نہیں ہے اس کے لیے۔ فطرانہ وہ عورت خود ادا کرے۔ اسی طرح وہ جو جوان بچہ ہے، بالغ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے ہی فطرانہ ادا کرے گا، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر گھر کا سربراہ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، بیٹا بیٹی اور دیگر پوتے پوتیوں کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو شرع محمدی کے مطابق فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ ہر شخص اپنی قیمت سے خود ادا کرے۔ کیا ایک دن کے بچے کبھی فطرانہ ادا کیا جاتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس پر واجب نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ایک ہے فطرانے کا واجب ہونا، ایک ہے ویسے راہ للہ میں خرچ کر دینا، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بار کا مفہوم ہے اور علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اگر کوئی بچہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ہوتا ہے۔ وہ کیا فطرانہ ہو؟ اس نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہے کہ اس لیے کہ اس کو ترغیب دینے کے لیے اس کا صدقہ دیا جاتا ہے کہ وہ مستقبل میں ایسے کام کرنے کے لائق ہو جائے اور مستقبل میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو لہٰذا ایک دن کا بچہ ہو یا ایک سال کا بچہ ہو، اس کا بھی ایک دن دور کی بات ہے۔ عید الفطر یعنی فجر کی نماز کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، عید کی نماز نہیں ہوئی، تب بھی اس کی طرف سے اس کے والدین چاہیں تو صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر صدقہ فطرانہ کی ایک بات کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے، اب آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک دن کے بچے کا بھی ہے، تو پھر وہ طبقات جن کو ہم زکوٰۃ یا پھر صدقات دیے جاتے ہیں یا جو فطرانہ قبول کرتے ہیں مدارس کے علاوہ لوگ، تو پھر وہ اپنا صدقہ فطر نہیں نکالتے مفتی صاحب، دیکھنے میں یہ آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لینے والے زیادہ ہوتے ہیں اور دینے والے کم ہوتے ہیں، اور جو لینے والے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ دیکھیں، ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا اور افطاری کے ٹائم روزے کی ٹیبل پہ، افطاری کی ٹیبل پہ بیٹھ گیا ہے، اب قیامت کے دن یہ جواب دے گا، روزہ نہیں تھا اور افطاری کی ٹیبل پہ بیٹھ گیا، اللہ اکبر، تو روزے دار کا حصہ اس نے کھایا، اس کا جواب دے گا۔ اسی طرح اگر اس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض تھی، لیتا رہا، دی نہیں، اللہ کو جواب دے گا۔ اسی طرح اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب تھا، اس نے دیا نہیں، اس کا جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہیں ہم تقریباً عمومی طور پہ ہمارے یہ چیز اکثر پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ لینے والے بنتے ہیں،
ایسے ہی دینے والا نہیں بنتے. حالانکہ قرآن میں ہے یمحق اللہ ما یشاء ویربی الصدقات. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ سود مال کو کم کرتا ہے, گھٹاتا ہے, اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. اب مال کو بڑھوتری کب ہوگی؟ ظاہری طور پہ ہم اپنی جیب کو خالی کر رہے ہیں اور دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں, حقیقی طور پہ ہم اسے دے نہیں رہے, اس سے ڈبل لے رہے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ایک دو گے تو 10 ملے گا, 10 دو ملے گا تو 70 ملے گا, 70 دو گے 700 ملے گا, 700 دو گے تو 70,000 ملے گا. لیمٹ نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کی راہ میں جتنا آپ دو گے. اور پھر اسی سے سوال کے آگے ایک اور سوال بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم صدقۃ الفطر اپنی مالی حیثیت کے مطابق نہیں نکالتے. ٹھیک ہے, وہی ایک گندم کے حوالے سے. حالانکہ شرع محمدی کے اندر ساری تفصیل موجود ہے. دیکھیں آپ جب قربانی کرتے ہیں, علمی ہے ہمارا, علمی ہے, جب آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے اندر سرمایہ دار لوگ, اربوں پتی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے جانور لے آتے ہیں, بیل وغیرہ لے آتے ہیں, بکرے مہنگے مہنگے لے آتے ہیں, بڑے اور خوبصورت سے خوبصورت لے کے پھر آ کے اپنے گھروں کے باہر باندھ دیتے ہیں تاکہ اہل محلہ انہیں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد واہ واہ کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قربانی کے موقع پہ آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ خرچ کرتے ہیں, تو جب رمضان میں صدقۃ الفطر کی بات ہوتی ہے تو آپ بجائے اس چیز مال کو بڑھانے کے آپ سب سے نچلے درجے کو قبول کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ گندم, جو, کھجور, کشمش یہ 4 اجناس ہیں اسلام نے بتائی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے کم جو گندم ہے اس گندم کو لے لیتے ہیں. اب ایک ارب پتی آدمی ہے, مالدار آدمی ہے, تاجر آدمی ہے, اور اللہ نے اس کو سرمایہ کاری سرمایہ دیا ہوا ہے, تو سوال یہ ہے کہ وہ بھی اگر گندم کے حساب سے دے رہا ہے تو اس نے تنوع نہیں کیا, اس نے اپنے حساب کے مطابق مال کو تقسیم نہیں کیا. حالانکہ اس کے لیے شرع محمدی کا حکم کیا تھا کہ چونکہ اس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے لہٰذا وہ جناس میں سے جو آخری اور مہنگی قسم ہے کشمش اس کو اختیار کرتا, اسی کے مطابق جناب اس کو جو ہے نا جنس کو اس کے مطابق قیمت جو مقرر ہوتی ہے اس چیز کو وہ ادا کرتا. یہ طبقہ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ اب ایک لو قسم کا بندہ ہے اور ایک متوسط قسم کا بندہ ہے اور ایک اعلیٰ قسم, اور تینوں کیٹیگری انہوں نے ایک ہی اندر آئے ہوئے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے اور انتہائی غلطی ہے. ہمارے ہاں یہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. اس چیز کا صدقہ دیتے ہوئے اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جب کوئی سوال کرتا ہے نا کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے, تو کم سے کم مقدار ہی دراصل انہیں بتائیے, سمجھائی جاتی ہے. اگر ہم جانتے ہوں کہ سامنے والے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو جیسے مارکیٹ والے چیز رکھتے ہیں نا کہ 10 روپے کی چیز بھی ہے اور 1000 روپے کی بھی, آپ نے کون سی لینی ہے, تو اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنی اس کلاس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ کہے گا نہیں مجھے تو 1000 والی ہی لینی ہے, کہ بھئی میں کیوں کم والی لوں نا. تو صدقہ فطر کے حوالے سے بھی پھر انہیں دکھایا جائے کہ یہ بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ہے. اب وہ یہ ہے کہ اہل اسلام جب بھی علماء کرام فتاوی جات میں یا صدقۃ الفطر کی ایک مقدار مقرر کرتے ہیں تو اس مقدار کے اندر ان چاروں چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں, باقاعدہ لکھتے ہیں. آپ جب بھی اہل اسلام کے کسی پیج کو پڑھیں گے تو ان کے اندر یہ چاروں چیزیں لکھی ہوں گی. گندم بھی لکھی ہوگی, اس کا ریٹ کیا ہے اور کتنا بنتا ہے, جو کتنی ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے, کھجور کتنی ہے اور اس کی قیمت کتنی بنتی ہے, کشمش کتنی ہے اور اس کی قیمت کتنی بنتی ہے. یہ فتویٰ ہے خود بندے کا, عالم کے فتوے میں کوئی نہیں آتا. ایسے ہی حضور کیا فرماتا ہے, استفت قلبک فإنہ اکبر المفتی. ٹھیک ہے, کم از کم انسان کو یہ مال دینے سے پہلے اس بڑے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے میرا دل یہ گندم والی قیمت دینے پہ راضی ہو رہا ہے, کہیں ملامت تو نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہی چیز ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہمارے ہاں جو ایک تنزلی ہے, ایک پستی ہے اور ایک غربت ہے, کافی حد تک ہمارے ہاں یہ کور ہو سکتی ہے. بلکہ ہمارے جو اسلام کا نظریہ ہے نا جی, کاش یہ کوئی سمجھ لے, کاش کوئی سمجھ لے. ہم سود در سود کھائی جا رہے ہیں, ایسے ہی امت کو کھلا رہے ہیں, اور اسی طرح زکوٰۃ کے مال کو ہڑپ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اور اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ ہم لوگ سود کو ترجیح دیتے ہیں، اسلام کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے۔ فار ایگزامپل جائز بیلنس آپ دیکھیں نا، جائز بیلنس کا کارڈ لیں، تقریباً ایک کارڈ کے پیچھے تقریباً 17 یا 18 روپے وہ کاٹتے ہیں۔ تو یہ کس ضمن میں کاٹتے ہیں؟ یہ ٹیکس کے ضمن میں کاٹتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 100 کے پیچھے آپ 18 روپے گورنمنٹ کو ادا کریں بطور ٹیکس، تو کیا اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام متعارف کرایا ہے کہ 18 نہیں دینے بلکہ 2.5% دینا ہے، 2.5% دینا ہے، ٹھیک ہے، 100 کے پیچھے 2.5 روپے بمشکل بنتے ہیں۔ تو فرمایا اتنا اسلام نے کتنا ایک لو پوائنٹ دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے دنیا داری کے معاملے میں بالکل کھڑے ہونا چاہتے ہیں، دین کے معاملے میں کمزور ہونا چاہتے ہیں۔ اگر دین آ جاتا تو خدا کی قسم یہ ایسے ٹیکس ہمارے اوپر نہ پڑتے اور ایسے سود کی بھرمار، اور اس علت نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہمارے بینکیں، ہمارے بڑے بڑے سرکاری ادارے اسی کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ ہر آنے والی حکومت یہی کاسائے گدائی لے گے، کشکول لے گے، دیار غیر میں جا رہے ہیں اور ہمارے آنے والے بچوں کو عذاب علیم میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر کو ادا کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک آخری چھوٹا سا سوال، بس ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ آپ نے ابھی گفتگو فرمائی کہ اجناس کے 4 جنس جو ہیں، گندم، جو اور کشمش اور کھجور 4 چیزیں۔ تو یہ جو میوہ جات آتے ہیں، مطلب بادام یا پستہ یا چلغوزہ، کیا ان کی مقدار کے حوالے سے بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ چاول، چینی یہ بھی جنس ہیں، اجناس میں سے ہیں۔ صحیح۔ فروٹ یہ بھی اجناس میں سے ہیں، لیکن شریعت نے انہیں مقرر نہیں کیا۔ صحیح۔ اس زمانے میں وہ 4 چیزیں تھیں اور اس زمانے میں انہی کی مقدار ہے۔ صحیح، اور کسی چیزوں کی مقدار نہیں۔ ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اپنے ہر معاملے میں دینی تعلیمات کو، دین کے احکامات کو ترجیح دیں تو جس قدر برائیوں کے ہم شکار ہو چکے ہیں، جتنی پستی کا ہم شکار ہو چکے ہیں، یہ پستی ہمارا مقدر نہ ٹھہرتی۔ اور یہ تب سے ہی ہمارا مقدر ٹھہری ہے جب امت مسلمہ نے دینی احکامات کو پس پشت ڈال کر اور اپنے آپ کو دنیا اور مغرب کا مقلد بنا لیا ہے، ان کے اپنے آپ کو تقلید کرنے والا بنا لیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس عذاب سے نکلیں اور دین کو، دینی احکامات کو اپنی فرسٹ پریورٹی بنائیں اپنے ہر معاملے میں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔